بھائی بچے اسکول جاتے نہیں ہیں اور پیپر دے دیتے ہیں, فیس جمع کرا کے پیپر دے دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ پیپر مقصد ہے نا. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے تیاری کرو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے. جو گھر میں پڑھے ہیں اسکول جائے بغیر, وہ تربیت بھی اچھی ہوتی ہے ان کی اور پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے. میں آپ کو اگر ڈائریوں میں نوٹ کرنا شروع کر دوں نا, اسکول کے بگڑے ہوئے اور جو اسکول سے بچے ہوئے, تو میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ کہو گے سب سے پہلے اسکولوں کو بند کیا جائے. اتنا بگاڑ رہے ہیں اسکول بچوں کو, اتنا بگاڑ رہے ہیں, اور پیسے دے کے بگاڑ رہے ہیں. اچھا, جتنی اسکول کی فیس زیادہ ہوگی نا, بچے کے بگڑنے کا ریشو اتنا ہی زیادہ ہے. یعنی ہمارے پاس جو فیملیز آ رہی ہیں نا, غریبوں کے اسکولوں کی کم آ رہی ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے 2-2 لاکھ روپے, 1-1 لاکھ روپے اپنے بچوں کی فیسیں دی ہیں نا, ان کے بچے بگڑے بھی لاکھ کے حساب سے ہیں. پھر وہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, یار 6 مہینے میں 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یہ تو ہمیں ہی نہیں مانتا. یہ کوئی پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, کوئی لڑکیوں کے چکر میں, کوئی لڑکوں کے چکر میں, اور کوئی لڑکی گھروں سے بھاگ رہی ہے. جتنا آپ کی ایجوکیشن پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے نا اس زمانے میں, تو بگڑنے کا بھی پاورفل بگڑ رہا ہے بچہ ماشاء اللہ. ایسے ایسے ہاتھ, میں تو اس لیے اس پہ بولتا نہیں ہوں کہ پھر اسکول والے میرے خلاف ہو جائیں گے کہ ہمارا دھندا بند کر رہا ہے یہ. تو ہم ایجوکیشن کے خلاف تھوڑی ہیں بھائی. اب میرا بھانجے ہیں نا رافع واسے, جو اکثر نظر آتے ہیں, ان کے ابا نے سب سے اچھا کام یہ کہ ان کو اسکول بھیجا ہی نہیں. 1 منٹ میں بات مکمل ہو جائے نا, ان کے ابا نے ان کو اسکول بھیجا ہی نہیں. اتنا رشتہ داروں نے تانے دیے, بچوں کو بگاڑ رہے ہو فنڈامنٹلی. انہوں نے بولا بھائی اسکول میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. لہذا ہوم اسکولنگ کر کے گھر میں پڑھایا. اردو بھی خاندانی تھی, انگلش بھی خاندانی, اور اب جا کے جو ہے نا پھر میٹرک کا امتحان دلوایا. پھر اب کراچی یونیورسٹی میں ایک انجینئر بن رہا ہے اور ایک جامعہ رشید میں عالم بن رہا ہے. اور تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ نے سمجھدار ہیں. جو بگڑنے والے جو ہوتے ہیں نا بچے, جو اسکولوں میں جا کے بگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سیٹ اپ نہیں ہے. تو تمیز کے ماشاء اللہ حساب کتاب چل رہا ہے, اور یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں. اب اتنے ایک تربیت کے بعد یونیورسٹی میں پھر خراب ہونے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. ورنہ میرے بھائی جو یونیورسٹیوں کے حالات آ رہے ہیں نا, سٹے لگا رہی ہیں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, سٹے. اور ابھی یہ ریشو بڑھے گا, سٹوں سے بات آگے جائے گی. چرس, ہیروئن, پروفیسر صاحب ہیروئن پی کے آ رہے ہیں. صحیح ہے نا. ایکچولی کیونکہ اب تک تو مذہب کا عنصر زیادہ تھا تو لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے تھے. یونیورسٹی میں مذہب تو ہے ہی نہیں نا, ختم ہو رہا ہے مذہب آہستہ آہستہ. وہ تو کیونکہ ہم سارا کلچر گوروں سے لے رہے ہیں نا, تو گورے تو سٹے لگاتے ہیں. گوروں میں تو, یورپ میں تو بعض ایسے کنٹری ہیں جہاں سٹا حلال ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جس نے پینا ہے ادھر آگے پیو بھائی, کیونکہ وہ اتنا لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں کہ وہ لیگل کر دیا انہوں نے کہا یار لیگل کر کے بھی پینا ہے, تو لیگل میں تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اتنا ایک وقت میں اتنی پڑیا ہے, زیادہ پینی ہو تو الگ سے پرمیشن لینی پڑے گی آپ کو. تو انہوں نے اس طرح کر کے نا اس کو مینیج کیا ہے. تو جو حالات چل رہے ہیں نا وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہیں. اب اسکولوں میں جو بچے اچھے ہیں نا, وہ ماں باپ کی محنت سے اچھے ہیں, وہ اسکول کی محنت سے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ٹیچر تو ان کو غلط نہیں پڑھاتا بھائی, ماحول ان کو بڑا برا مل رہا ہے. جو انوائرمنٹ ہے نا بہت خراب ہے. بچہ بچوں میں بگڑتا ہے, بچہ صرف اپنے بہن بھائیوں میں سدھرتا ہے, کہیں بھی باہر دوستیاں لگائے گا بگڑے گا. تو بہن بھائی تو ہو نہیں رہے, 2 بچوں سے زیادہ ہوتے ہی نہیں آج کل, تو بہن بھائی تو مل نہیں رہے اس کو, تو پھر باہر دوستیاں, پھر اسکول میں دوستیاں, اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے پھر بہت سارے حساب, پھر کو ایجوکیشن ہے. تو ایسے لوگ رو رہے ہیں. ایک خاتون نے مجھے آ کے بتایا کہ میں اپنی بچی کو میں نے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھایا ہے, اور وہ بچی اتنی بدتمیز بن گئی ہے, اس کے بوائے فرینڈ ہے, نشہ کر رہی ہے. تو مجھے وہ پتہ ہے کیا کہنے لگی کہ اللہ جب توبہ انسان کرتا ہے نا, وہ خاتون بھی بڑی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ خاتون تھی, بڑے اونچے گھرانے کی, کہنے جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے نا. تو مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی کہ میں اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھاؤں گی, یہ جو جس طرح کے چل رہے ہیں اسکول, تو پھر بھی میری بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. یعنی گویا ان کو یہ تھا کہ اللہ میری توبہ قبول کیوں نہیں کر رہا. اب تو میں نے توبہ کر لی نا, آئندہ نہیں بھیجوں گی میں نے پھر وہی مثال دی. میں نے کہا دیکھیں فطرت سے جب انسان بغاوت کرتا ہے نا تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے, فطرت جو انتقام لیتی ہے فطرت ریورس نہیں ہوتی. تو آپ نے جب بچے کو ایسے اسکول میں بھیجا جہاں مذہب ہے نہیں, لبرل انٹیاں ہیں, بے پردہ انٹیاں ہیں وہاں پہ, لبرل قسم کے
لوگ ہیں جو مولویوں کو ویسے ہی نہیں مانتے, ان کے ہاں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو بس دنیا دنیا دنیا. تو پھر دنیا میں انسان لذتوں کے پیچھے جاتا ہے, تو وہ لذت دودھ میں تھوڑی ہے, شہد میں تھوڑی ہے, لذت جو سٹا لگانے میں ہے. بھائی مولوی کیا ترغیب دے گا آپ کو؟ مولوی کہے گا صبح ناشتے میں 1-2 پراٹھے کھا لو, یہی کہے گا نا آپ سے, کھجور کھا لو, یہ کھا لو, یہی ہوگا نا. لیکن یہ جو ہمارے پراٹھے کے بیان سن کے آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں, جو چرسی ہیروئن کہتے ہیں یہ وہ فضول قسم کی چیزوں میں ڈال رہا ہے پراٹھے. جو مزہ سٹے میں ہے, جو شراب میں ہے, وہ ان چیزوں میں تھوڑی ہے, وہ تو ہمیں آ رہا ہے, ہم اس کے عادی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو پھر جب انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے تو سب سے پہلے ڈپریشن آتی ہے, اسٹریس آتی ہے. اسٹریس کو ختم کیسے کرے گا؟ ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ جب ٹینشن میں ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو, ٹینشن ختم. ان کو اللہ سے وحشت اتنی ہوتی ہے, نہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, نہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. ان کو تو اس سے ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو پھر نتیجہ سٹا ہی ہے کہ غم بھلاؤ کسی طریقے سے, پی کے سو جاؤ یا بہکنا شروع کر دو. تو وہ خاتون اتنی بیچاری پریشان, اب پرانا واقعہ ہو گیا, اس کسی کو پتہ نہیں چلے گا, یا اس خاتون کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی ٹینشن میں میں نے کہا بھائی دیکھیں, فطرت نے جو, ان کو تو میں نے نہیں کہا کیونکہ وہ بیچاری اور غمزدہ ہو جاتی, فطرت انتقام لیتی ہے تو وہ اس کے سائڈ افیکٹ بہرحال ظاہر ہو. میں نے کہا اب جو غلطی ہونی تھی ہو گئی, اب آپ اس بچی کو, اب تو بچی کو نکال بھی نہیں سکتے نا, بچی کہے گی میں جاؤں گی, آپ کون ہوتی مجھے روکنے والی. تو میں نے کہا اب یہی ہے کہ دعا کریں, اور آئندہ کوئی بچے ہوں, اچھا بہن بھائی زیادہ ہوں نا تو وہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. اب یہ بڑے گھروں میں 2 بچوں سے کنٹرولنگ پاور بھی ختم ہو گئی, ساری ذمہ داری ماں باپ پہ ہوتی ہے. ہمیں تو یاد ہے ہمارے ماشاءاللہ مجھ سے 3 بڑے اوپر تھے اور 3 نیچے مجھ سے چھوٹے, تو ابا کے ساتھ میں الگ کنٹرول کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اوپر 3 بڑے ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے تھے, بھائی بھی بہنیں بھی. ابا آفس گئے ہیں تو بھائیوں کا روب ہے, بھائی نہیں ہے تو ابا کا روب ہے. تو اس سے ہی انسان کنٹرول میں ہوتا ہے. اب ایک آدھ بچہ ہے تو ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ ماں باپ پر ہے, وہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. اب اسی بچی کے کئی بہن بھائی ہوتے تو وہ بھائی بھی تو آنکھیں دکھاتے نا کہ تو کر کیا رہی ہے بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن تربیت نا, کہ 2 بچے ہوں گے تمیز کی تربیت ہوگی, تو اور یہ تمیز کی تربیت. اب آپ دیکھ لو جتنے گھروں کے بگڑنے کے حالات ہیں, یہ 2 بچے ہی والے ہیں, جن کے 1 سے زیادہ نہ ہو, 2 سے زیادہ نہ ہو, تاکہ تمیز کے انسان کے بچے بنے, وہی بگڑ رہے ہیں. تو یہ نیچر سے بغاوتوں کے اثرات ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں, اور آگے یہ چیزیں بڑھیں گی, کم ہونے والی نہیں ہے. صرف وہی محفوظ رہیں گے جو دین پہ چلیں گے, اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں گے, اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے نہیں, ایجوکیشن تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو مسلم قوم دنیا سے پیچھے رہ جائے گی. ایجوکیشن کی تو جو آپ کی نظر میں ویلیو ہے نا, اس سے ہم 10 گنا زیادہ کے قائل ہیں. لیکن جو ماحول دیا جا رہا ہے نا ایجوکیشن کے نام پہ, وہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ماحول ہے. جتنا مہنگا اسکول, بچے کا بگڑنے کی کوالٹی اتنی ہی زیادہ, اتنی خطرناک, پیسے دے کے بگاڑ رہے ہیں. تو غریب آدمی نے کا انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بگاڑنے پر, صحیح ہے نا. یہاں بھی